مشہور پاکستانی ایکٹریس ثروت گیلانی لندن میں موجود ہیں، جہاں وہ برٹش ایشین ٹرسٹ کی انویٹیشن پر لندن آئی ہیں۔ برٹش ایشین ٹرسٹ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک میں خاص طور پر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے، اور ثروت گیلانی مختلف ایسے موضوعات پر جو پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں کام کر چکی ہیں، ایسے موضوعات جن کا جو ڈائریکٹ ریلیشن بنتا ہے، جو مختلف جو چیلنجز ہیں مختلف کمیونٹیز کو، اور مختلف جو مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہم ثروت گیلانی سے بات کرتے ہیں۔ ثروت، آپ کو برٹش ایشین ٹرسٹ کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو ادر چیریٹیز ایسی یونیک پوائنٹ کیا ہے اس کا، جو اور خاص طور پہ جو پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور یہ کہ یہ چیریٹیز حوالے سے کیسا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہر چیریٹی اپنی نوعیت سے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بہت ساری جگہ ہم ایجوکیشن پہ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہیلتھ پہ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، بٹ وٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ برٹش ایشین ٹرسٹ از دیٹ وہ ایک ایسے اسٹگمٹائز چیز پہ بات کرتی ہے جس پہ بہت سارے لوگ نہیں بات کرتے، جو ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس۔ اور مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اس ٹائم پہ نہ صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز یعنی بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور جب تک ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے، کمیونیکیشن نہیں کریں گے، تب تک اس کا سلوشن ملنا بہت مشکل ہے۔ میں بہت عرصے سے، کئی سالوں سے انفیکٹ، ان کا کام دیکھ رہی ہوں، جو یہ بچوں اور عورتوں کی مینٹل ویل بینگ کے لیے خاص طور پہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انویزیبل ہے۔ ایجوکیشن ویزیبل ہے، ہیلتھ کیئر ویزیبل ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ کیئر یہ آپ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو نہیں پرکھ سکتے یا پہچان سکتے کہ ان کو مینٹل کوئی ایشو ہے۔ سو ایک ایسی چیز جو انویزیبل ہو، ایک ایسی چیز جس پہ اسٹگما ہو، اس چیز کے بارے میں بات کرنا، اس چیز کے بارے میں ایک آرگنائزیشن پوری کھولنا، اور ان لوگوں تک یہ مدد پہنچانا جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس شاید کوئی ذرائع نہیں ہیں اس کو افورڈ کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ بات کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت ہی عظیم کام ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں جو شہیدوں میں انگلی کاٹ کے نام لکھوانے والی بات ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی پارٹ آف سچ آرگنائزیشنز جو پریکٹیکلی کام کرتی ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ایگزامپل دے رہی ہیں۔ ثروت، پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ کا جو چیلنج ہے یہ کتنا بڑا ہے، خاص طور پر جو بہت ساری ولنریبل کمیونٹیز ہیں، جو مختلف اسٹگمیٹائز کمیونٹیز ہیں جن کے بارے میں سوسائٹی بات نہیں کرتی، اور بہت ساری جو انڈر لینگ سروسز پہ وہ آپریٹ کرتی ہے، تو یہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ آئی تھنک یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، بیکاز اس وقت اور پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوا ہے تو اس کو یا تو کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ جن چڑھا ہوا ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی پاگل ہے، یا کہتے ہیں اس نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے۔ سو ان چیزوں سے ہم نے ہٹ کے باہر نکلنا ہے، اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ہی طور پہ ہم جب تک اس کو سیریسلیس کے ساتھ نہیں لیں گے تب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اکنامک سٹائر کیا چل رہا ہے، جابز نہیں ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، لوٹ مار ایک مچی ہوئی ہے پاکستان میں۔ ایسے ٹائمز پہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دماغ پہ ہوتا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کی لو سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے، اس حد تک کہ اسکولز میں سوئسائڈز ہو رہی ہیں کیونکہ اتنا پریشر ہے ماں باپ کے لیے۔ آئی ریممبر ابھی کل ہی میں آنے سے پہلے ایک نیوز کا ایک کلپنگ پڑھ رہی تھی کہ عید کے جوڑے خریدنے کے لیے ایک خاتون نے کہا کہ وہ باہر جانا چاہ رہی ہیں، تو چندہ دے رہی تھی، کوئی گورنمنٹ ان کو چندہ دے رہی تھی، اینڈ شی وانٹڈ، مطلب آپ اسٹریس کا لیول سمجھیں کہ عید کے جوڑے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے روزے کھولنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جہاں پاکستان میں اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہے، صرف اسی کے ریزن سے یہ مینٹل پرابلمس شروع ہوتی ہیں، جہاں سوئسائڈ کیس ہو رہی ہیں، جہاں مرڈرز ہو رہے ہیں، جہاں رابریز ہو رہی ہیں۔ جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ پرابلم سالو آن اٹس اون نہیں ہوگی۔
جن اکنامک پرابلمس کی آپ بات کریں یہ نئے تو بالکل نہیں ہے, یہ تو کرائسس تو پچھلے 7-8 سالہ پرانا چل رہا ہے اور بڑا سویر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو 2016-17 سے جو انٹینسیفائی ہوا ہے یہ کرائسس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس کی وجہ سے کیا جو ایشوز ہیں مینٹل ہیلتھ کے اور جو اکنامک ایشوز ہیں اور اس کا جو افیکٹ ڈائریکٹ افیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ سے, کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈبل ٹرپل ہوا ہے, کتنا یہ بڑا ہے؟ دیکھیں 2016 تو ابھی آپ بہت ریسنٹ بات کر رہے ہیں. 2005 میں جب پاکستان میں فلڈز آئے تھے, جب پاکستان میں ارتھ کوئک آیا تھا, تو ہم نے تو تب سے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جس طرح وکٹمز کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, اور اس ٹائم پہ جب فلڈز آئے ہیں تو لوگوں نے راشن اور کپڑے اور اس طرح کی چیزیں تو پہنچا دی, لیکن ان کی ویل بینگ کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم بالکل اس پہ نظر ہی نہیں ڈال رہے. سو اٹ از پیپل لائک برٹش ایشین ٹرسٹ جو باہر بیٹھی ہوئی آرگنائزیشنز ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں ان کو بہت زیادہ سلوٹ کرتی ہوں کہ وہ باہر رہتے ہوئے بھی اپنی کنٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کو شاید وہ زندگی میں کبھی دیکھیں گے بھی نہیں. سو ایسے آرگنائزیشنز اور ایسے لوگ جب تک آگے بڑھ کے رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, آئی مین دیر از اونلی انف کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ گورنمنٹ کے تو ابھی فی الحال خود اپنے ایجنڈاز چل رہے ہیں, تو ان کا فوکس تو مینٹل ہیلتھ اور ہماری وکٹمس پہ اور ہمارے فلڈ وکٹمس پہ یا ارتھ کوئک کے وکٹمس پہ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو جب تک آپ اور میں مل کے اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے, آئی ڈونٹ تھنک ہمارے لیے کوئی دنیا سے باہر کوئی ہیلپ آ سکتی ہے. آخری سوال جی کہ آپ نے پچھلے عرصے میں آپ نے ایک فلم میں کام کیا جس کو پاکستان میں مختلف وہ کنٹروورسیز کا بھی وہ تنازعات کا وہ شکار رہی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری سوسائٹی اور ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی, ایز اے پیپل اور ایز اے فلم انڈسٹری, کیا بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر ابھی تک ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ بات کر سکیں اور چیزوں کے اوپر بین لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے مختلف عجیب قسم کی جو ہے نا وہ کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا حصہ ہونا کہ بڑے پروز اینڈ کونس ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم تھک اسکن نہیں ہوں گے, اگر ہم ان چیزوں کو پرسنلی نہیں لیں گے, تو ہم تو کنٹینیو کر سکتے ہیں ایسے امیزنگ سبجیکٹس پہ باتیں کرنا, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بات کرنا ایک الگ ہوتا ہے, اس کاز کے لیے ٹائم اور ایفرٹ نکالنا ایک الگ بات ہوتی ہے. اور جب تک آئی فیل دیٹ ہم سب مل کے, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں, چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں, چاہے وہ رائٹرز ڈائریکٹرز ہوں, جب تک ہم سب مل کے ان نیریٹیوز پہ بات نہیں کریں گے اور ان کو ڈیل نہیں کریں گے, ان پہ اویئرنیس نہیں ڈالیں گے, تب تک ہم اس کی سلوشن تک نہیں پہنچ سکتے. آپ بات کریں ہیں جوائے لینڈ کی, جوائے لینڈ میں بھی ایسے بڑے ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, ایک ماں جس کو بیٹے ہونے کا پریشر ہے سوسائٹی سے, ایک لڑکی جس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل کے کام کرے اور وہ گھر میں سسرال میں کام کرتی رہے, ایک لڑکا جس کو جاب نہیں مل رہی اور اس کے کیا حالات ہیں, ایک فادر اور ایک بڑے ایج کے لوگ جن کی ایج کو فیکٹر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کی. سو آئی تھنک جوائے لینڈ نے بہت ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ بات کی ہے, اور اسی لیے وہ ریزونیٹ کی ہے ایک فرینچ آدمی سے, ایک پاکستانی آدمی سے اور ایک لنڈن میں رہنے والے آدمی سے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہماری شکلیں بدل سکتی ہیں, لیکن ہم سب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم انسان ہیں, اور ہماری پرابلمز وہی ہیں. ہماری ایموشنل انٹیلیجنس, ہماری مینٹل فریکوینسی, ہماری ایک باڈی کا اسٹرکچر, ایک سائنس جس سے ہم بنے ہوئے ہیں, وہ سب ایک ہی بات ہے, ایک ہی ہیں. تو آئی تھنک کہ جب تک ہم ایز انٹرٹینرز, ایز فیلانتھروپسٹ, ایز ایجوکیشنسٹ, ایز میڈیکل آرگنائزیشنز, ایز پیپل فرام دا گورنمنٹ, ہم ایسی چیزوں پہ بات نہیں کریں گے, ہم صرف سفر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اپنے آنے والی جنریشنز کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.